بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ آج کی 13ویں مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس کا اہم عنوان غزوہ بدر، جنگ بدر، جس کو یوم الفرقان کہا، جس کو فیصلہ کرنے والی جنگ کہا. بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے. جاہلیت کے زمانے میں وہاں میلہ لگتا تھا اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بدر. اس کنویں کے نام کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی بدر پڑ گیا. اور بھی مفسرین نے 2-3 وجوہات اور بھی لکھی ہے. خیر، اسی جگہ پر اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، اور مسلمانوں کو ایسی زبردست فتح ہوئی ہے، اس کے بعد اسلام کی عزت بہت بڑھ گئی. کفار قریش جو تھی، ان کی عظمت، ان کا شوکت، ان کی ہیبت خاک میں مل گئی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے ابھی آیت پڑھی خطبے میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی، حالانکہ تم بہت کمزور تھے، بے سر و سامان تھے. تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ جنگ کیوں ہوئی؟ آپ کو ایک میپ، ایک نقشہ سمجھنا پڑے گا. ایک یہاں ہے مکۃ المکرمہ، اس جگہ پر ہے مکۃ المکرمہ. اس کے آگے آپ بڑھتے ہیں تو یہاں آتا ہے مدینۃ المنورہ. اس کے بھی اگر آگے آپ پہنچتے ہیں تو آگے آتا ہے شام، سیریا، جارڈن، وہ علاقہ پورا. شام ایک ایسا علاقہ ہے جس کی زمین بہت زرخیز تھی، یعنی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے سب سے بہترین اس زمانے کا بزنس ہب جو بنا ہوا تھا وہ شام، سیریا کا علاقہ تھا. مکہ والے، مدینہ والے، طائف والے، تبوک والے، بیچ میں جتنے بھی گاؤں والے، یہ سب تجارت کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے. اب دیکھیے، مکۃ المکرمہ، میں نے کل گزشتہ یہ بات سمجھا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے، صلح والا اور دوسرا کام قریش کے قافلوں کو روکنے کا. اچھا، مکہ میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ مکہ میں یہ چل رہا تھا، ان کے اندر ایک غصہ بھرا ہوا تھا، خون کا بدلہ خون. اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، عمرو بن الحضرمی کا جو واقعہ پیش آیا تھا، کہ جس کا قتل ہوا تھا، مقام ایک جگہ پر قتل ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر آگ بہت بھڑکی ہوئی تھی، اور بس یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جنگ ہو. تو یہ لوگ مکہ میں اس آگ میں ابل رہے ہیں. یہاں آگے مدینہ ہے، اور مدینۃ المنورہ میں حضور اور صحابہ ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کا قافلہ نکلے. تو یہ لوگ اگر سمندر کے کنارے سے جدہ کے ہوتے ہوئے اگر نکلتے ہیں تو وہ لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن مدینہ سے اگر تھوڑے آگے پہنچتے ہیں تو راستے کے اندر یہ قافلہ مل جاتا ہے. ان کو وہاں سے تھوڑا لمبا رستہ لینا پڑے گا، اور یہاں سے سیدھا رستہ ہوگا. اس درمیان میں یہ لوگ پکڑ میں آ سکتے ہیں. حضور کو پتا چلا مکہ کا ایک قافلہ نکلا ہے، اور اس قافلے کی وہ قافلہ اس کے اندر مکہ کے 30 یا 40 آدمی ہیں، جس میں اس قافلے کے جو سردار تھے وہ حضرت ابو سفیان تھے، اور مخرمہ بن نوفل، عمرو بن عاص، یہ سب اس میں تھے. وہاں سے نکلا، چلو آگے تو یہ بڑھ گیا، ابھی ہاتھ میں نہیں آیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کے لیے کوشش کی، لیکن یہ قافلہ وہاں سے نکل گیا. اب تجارت کرنے کے لیے یہ پہنچ گیا. اب حضور کو یہ پتا چلا کہ یہاں سے یہ قافلہ اب نکل رہا ہے، شام سے تجارت کر کے، بزنس کر کے یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. اب اس قافلے کو روکا جاوے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک قافلہ نکلا تھا شام کی تجارت سے، اور انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا اور مدینہ کے اونٹ چرا کے ڈاکو بن کر لے گئے تھے. تو حضور آج سے 1441 سال پہلے، آج ہی کے دن فجر کے وقت 12 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی کے ساتھ چلے. صحابہ کو بتلا دیا کہ یہ لوگ قافلہ ان کا وہاں نکلا ہے،
اب جلدی سے نکلو. جس حال میں تھے صحابہ اسی حال میں روانہ ہو گئے. ذہن میں کیا تھا ان کے؟ بس وہ قافلے کو پکڑ کے روک لینا ہے, اس کا مال لے آنا ہے تاکہ ان کا بزنس ختم ہو, تو جس کی وجہ سے یہ لوگ صلح کرنے پر آ جاوے, اور صلح ہو جاوے تو امن شانتی ہو جائے. بس یہ مقصد تھا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہتھیار لیے, نہ فوجی راشن, کوئی چیز ساتھ میں نہیں لی. بس جیسے کہ مکہ یہ خبر پہنچی, صحابہ کرام فوراً نکل گئے. میں نے پہلے بتا دیا کہ مکہ میں اس زمانے میں کیا چل رہا تھا. قریش بس وہ اس انتظار میں تھے کہ ہمارا قافلہ جو گیا ہے وہ واپس لے کر آ جاوے, سب سامان تجارت کا, بزنس کا, ہر ایک کو اچھا نفع منافع ہو جاوے, سب گھر میں وہ راشن پانی ہتھیار وغیرہ سب پہنچ جاوے, اور اس کے بعد ہم مسلح ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے. ان لوگوں کو یہ چیز تھی. حضور نے صحابہ کو جمع کر کے پورے حال کو صاف صاف بتا دیا کہ دیکھ لو یہ لوگ اس طریقے پر ہے, اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ان کو روکنے کے لیے ہمیں جانا ہے. اور حضور نے صاف بتا دیا کہ وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کی بھی نوبت آ جاوے یا نہیں بھی آوے. حضرت ابوبکر صدیق اس مشورے کے اندر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور فرمایا کہ حضور آپ جو فیصلہ فرمائے ہم تیار ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کون ہے؟ مہاجر ہے, ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابی. حضور یہ چاہ رہے تھے انصاری صحابہ کیا کہتے ہیں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انصاریوں کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اس لیے کہ انصاریوں نے جب بیعت کی تھی تو کہا تھا حضور جو بھی موقع ہو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لہذا حضرت سعد بن عبادہ انصاریوں کے سردار, جب انہوں نے یہ دیکھا حضور کا چہرہ تو وہ سمجھ گئی کہ حضور ہم سے پوچھ رہے. جیسے نہیں ہوتا بعض مرتبہ ایک مشورہ ہو رہا ہے تو ایک آدمی بول رہا ہے ٹھیک ہے اچھی رائے ہے, پھر دوسرا بول رہا ہے اچھی رائے ہے, لیکن ایک آدمی بہت ذہین آدمی, سمجھدار آدمی یا کوئی خاص آدمی کی رائے سننا چاہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے. حضور اس میں انصاریوں کی رائے سننا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہتے. حضرت سعد بن عبادہ سمجھ گئے کہ حضور ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں انصاریوں سے. کیا جملہ کہا حضرت سعد بن عبادہ میں, حضور اگر آپ ہمیں کہیں گے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دے تو ہم کود پڑیں گے, حضور آپ جو فیصلہ فرمائیں. اور اسی میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ وہ صحابی نے فرمایا جوش میں آ کر حضور ہم ویسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. حضور ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, آپ کے دائیں سے بائیں سے ہر سمت سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1-2 میل چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دیکھ لیا کون کون ہے لشکر کے اندر. اچھا اتنے لوگ موجود ہیں لشکر کے اندر. جو اچھا بچے بھی شوق میں نکل گئے تھے چھوٹے چھوٹے, ان کو کہا کہ بھئی جو کم عمر ہے وہ لوگ واپس چلے جاوے, اس لیے کہ بچوں کو یہ جنگ کا خطرہ مول لینا اچھی بات نہیں ہے. لیکن انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص, جب ان کو کہا کہ بیٹا واپس چلے جاؤ تو وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, حضور میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو تیار ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بے قراری کو دیکھا تو حضور نے فرمایا چلیے ٹھیک ہے آپ چلیں. لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ننھے سپاہی چھوٹے بھائی کے گلے کے اندر تلوار حمائل کر دی, لٹکا دی. اور پھر اس کے بعد حضور نے مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو مسجد نبی میں امام بنا دیا. لیکن تھوڑے آگے گئے تو حضور کو یہ دل میں بات آئی کہ منافقین ہے مدینہ کے اندر. تو مقام روحا پر پہنچ کر حضور کو یہ خیال آیا کہ خطرہ ان سے ہو سکتا ہے. لہذا حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم بنا دیا حضور نے اپنے پیچھے, کہ جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے آپ حاکم رہیں گے. اور عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی, یعنی یہاں سے حملے ہونے کا خطرہ ہے. عاصم بن عدی کو فرمایا آپ یہاں پر رکو. اب دیکھیے مدینہ مردوں سے بہت سارے مردوں سے خالی ہو رہا ہے. یہ سب انتظام کرنے کے بعد حضور اب چل رہے اس قافلے کو روکنا ہے. جہاں سے اس قافلے کے گزرنے کی خبر تھی ایک جگہ پر پہنچ کر دیکھا تو یہ تعداد 313 ہو گئی. خیر حضور طے کرتے 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 پہنچے اور 2 آدمیوں کو آگے جاسوسی کے لیے بھیجا کہ یہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک نکلا ہے. اچھا ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی کے ساتھ کر رہے تھے. جب حضور مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو یہاں جو بزنس قافلہ جو گیا ہوا تھا ان کو خبر مل گئی کہ ہماری قافلہ. ابو سفیان اتنے چالاک آدمی تھے کہ ایک جگہ پر 2 لوگ پوچھ کر گئے تھے. ایک بوڑھی ماں کو پوچھ کے گئے کہ بوڑھی ماں یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں یہاں سے تو ابھی تک کوئی قافلہ نہیں گزرا ہے. تو یہ صحابہ پوچھ کے چلے گئے. اب اسی راستے سے ابو سفیان آئے تو ابو سفیان نے پوچھا نہیں, تحقیق کی,
وہاں پر اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی، اونٹ کی، اس کو توڑی تو اندر سے کھجور کی گٹلیاں نکلی۔ حضرت ابو سفیان سمجھ گئی کہ مکہ والے یعنی مدینہ والے کھجور کھاتے اکثر، ان کے اونٹ بھی یہ چیز کھاتے، یعنی بہت ذہین تھے حضرت ابو سفیان، بہت ذہین تھے حضرت ابو سفیان، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنے قافلے میں سے حضرت زمزم غفاری کو کہا کہ ہم اپنا روٹ چینج کرتے ہیں اور لمبا روٹ لیتے ہیں، اور آپ مکہ میں جاؤ اور جوش دلاؤ اور سب کو لے کر آؤ، اس لیے کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر خطرناک خبر سنانی ہوتی تو جانے والا اپنا کرتا پھاڑ دیتا، اونٹ پہ چڑھ جاتا اور چلا چلا کے کہتا، تو یہ سمجھ جاتے بہت خطرناک صورتحال ہے۔ لہذا زمزم بن غفاری نے پوری بات سنائی کہ آپ کے قافلے کو خطرہ ہے۔ مکہ کے اندر اب ہلچل مچ گئی ہے، تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ صرف ابو لہب یہ بیماری کی وجہ سے نہیں نکل سکا، اس کے علاوہ جتنے بھی رؤسائے قریش تھے، بڑے بڑے صنادید قریش، جس کو ترجمہ کیا ہے ہمارے ایک بزرگ، صنادید قریش کا، قریش کے موٹے ماتھے جتنے بھی تھے وہ سب نکلے، اور عمرو بن الحزرمی جس کو مارا گیا تھا اس کا نام پیش کر کے لوگوں کو غیرت دلائی کہ آپ کے ایک بھائی کو ان لوگوں نے مار ڈالا ہے۔ لہذا 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ، ڈبل ہتھیار کے ساتھ، خوراک کا پورا انتظام کر کے، سب مالدار لوگ جس میں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی تھے، ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، عتبہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ، سب آئے اور سب نے کہا روزانہ ہماری دعوتیں چلتی رہے گی۔ ایک نے کہا آج میری دعوت، دوسرے نے کہا دوسرے دن میری دعوت، اور پھول کھانا ہم لے کر چلیں گے، واپس آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ لوگ نکلے، یہاں حضور نکلے، یہاں حضرت ابو سفیان نے مکہ میں خبر بھیجی، اور ابو سفیان نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے قافلے کو سمندر کے کنارے پر لے گئے، اور وہاں سے وہ لوگ دوسرا روٹ چینج کر کے نکل گئے۔ اتنے آگے پہنچ گئے حضرت ابو سفیان، اب ان کو یہ لگا کہ اب ہمارا قافلہ سیف ہو گیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کے، مکہ والوں کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے جلدی سے تیزی سے آگے خط بھیجا اور کہا کہ تم لوگ جو نکلے ہو واپس اپنے گھروں پر چلے جاؤ، بہت صحیح سالی میں، ہم تھوڑے ہی دنوں میں قافلہ، کچھ ہی دنوں میں ہم پہنچ جائیں گے۔ ابو سفیان کا خط یہ مکہ میں آتا ہے، اب سب کا آپس میں اختلاف۔ اچھا یہ خط کہاں ملتا ہے؟ مقام جحفہ کے پاس ملتا ہے، مکہ سے تھوڑا دور آگے نکل پر۔ اب سب لوگ خط پڑھنے کے بعد قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی، ان کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، اب کیوں لڑے، اب ہمارا قافلہ سیف ہو گیا ہے۔ لیکن ان میں آپس میں اختلاف، ابو جہل بگڑ گیا، کہنے لگا خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر جائیں گے، وہاں ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیئیں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، رقص کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اور ان کو ختم کر کے پھر واپس آ کے مکہ کے اندر ہم جشن منائیں گے۔ یہ جوش دلایا ان لوگوں کو۔ خیر سارے چلے، پھر کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے، یعنی یہ لوگ ایک جگہ پر جا کر رک گئے، اور وہ جگہ تھی بدر، اللہ نے پہلے ہی لکھ دی تھی کہ یہاں رکنا ہے۔ اچھا جس جگہ پر رکے تو اپنے لیے انہوں نے مناسب جگہ دیکھ لی، جہاں تھوڑی بہت پہاڑی زمین تھی اور پانی کا انتظام تھا وہاں پر، اور ان کے گھوڑے بھی وہاں پر بالکل صحیح رہ رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہوا، لیٹ سے پہنچے، بالکل ریتیلی زمین کے اندر ان کے گھوڑے، اب ان کی ٹانگ اور ان کی جو چلنا ہے وہ بھی نہیں ٹک پا رہا ہے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاسو کے لیے خبر کے لیے بھیجا کہ یہ لوگ کتنے لوگ ہیں کفار قریش، لہذا وہاں پر 2 غلاموں کو پکڑ کر لایا گیا۔ وہ لوگ پانی پلانے کے لیے آتے، ان کو بھائی کتنے لوگ ہو، کہا پتہ نہیں ہے مجھے، کہا روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، کہا 10 اونٹ ذبح ہوتے، اس کا مطلب یہ ایک اونٹ میں 100 آدمی نکلتے، اس کا مطلب 1000 آدمی ہے۔ حضور کا دیکھیے ذہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پوچھا حضور نے کون کون آئے ہیں، تو اس نے پوری فہرست بتا دی، عتبہ، شیبہ، حارث بن نضر، نضر بن حارث، زمع بن اسود، ابو جہل، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو، عمرو بن عباس بن عبد المطلب۔ حضور نے فرمایا ان قریش قد القت افلاز کبیدہا، کہ یہ قریش نے تمہارے سامنے اپنے جگر کو ٹکڑوں کو آج پیش کیا ہے، اے مدینہ والو تمہارے سامنے اتنے خطرناک لوگ حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہے، جہاں پہنچے میں نے جیسے ہی ذکر کیا ریتیلی زمین تھی، گھوڑے کے پاؤں دھس رہے تھے۔ حباب بن منذر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر یہاں ہمارا رکنا وہی کی وجہ سے ہے تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر آپ نے پسند کیا ہے
تو میں جنگیں پہلے بھی کر چکا ہوں، تو مجھے اتنا علم ہے، اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جاوے، جن کنووں سے یہ لوگ پانی کھینچ کر لائے ہیں ان کنووں پر ہی ہم قبضہ کر لے، ان کے پانی کو روک دیں گے اور وہ زمین بھی مناسب ہے۔ حضور نے پسند فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور وہاں جانے کے بعد وہ اس جگہ پر رکے، حالانکہ وہ بھی ریتیلی زمین تھی، لیکن اللہ کی شان دیکھے، رات کو بارش ہوئی، ریت پوری کی پوری جم گئی اور مضبوط ہو گئی، یعنی گھوڑوں کے پاؤں بالکل اب صحیح سالم ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کو فرمایا۔ اب یہ جس رات کو پہنچے ہیں، اب جو فجر ہونے والی ہے، 17 رمضان کی رات ہے، سن 2 ہجری، جمعہ کی رات تھی، پوری فوج آرام کر رہی ہے، ایک سرور کائنات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، دعائیں کر رہے ہیں، فجر ظاہر ہوتی ہے، نماز کے لیے سب کو بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ولولہ انگیز خطاب فرمایا، لوگوں کو ایسا متوجہ کیا کہ ہر ایک کے اندر ایمانی جوش ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اچھا، رات کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس معائنے کے اندر حضور نے ایک چھڑی تھی ہاتھ میں، فرمایا یہاں پر یہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر وہ شخص مرے گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی، ہم سب لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، حضور نے جو جگہ بتائی تھی اس سے ایک بالشت تو بہت لمبا ہوتا ہے، ایک دورہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی جگہ پر اس کی لاش پڑی ہوئی ملی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ، کفار قریش لڑنے کے لیے بیتاب تھے، یہ لوگ بس یہ چاہ رہے تھے کہ اب خون ریزی اور کسی بھی طریقے سے یہ چیز شروع ہو جائے۔ حکیم بن حزام جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے آئے ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت سنجیدہ تھے، یعنی بہت سوچ بچار کر کام کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ اور ان سب لوگوں کو کہا بھئی خون ریزی کرنے سے کیا فائدہ ہے، بھئی چھوڑو اس کو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے، آپ لوگ جو چاہتے ہیں، وہ عمرو بن الحضرمی کا خون بہا ہے، میں آپ کی طرف سے نمائندہ بنتا ہوں، وہاں جا کر بات کرتا ہوں، کسی بات پر طے ہو جاوے تو ہم کر لیں گے اس پر عمل۔ دیکھیے یہ صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو جہل پھر یعنی کیا کہنے لگا؟ ابو جہل نے کیا کہا حضرت حکیم بن حزام سے؟ ہاں تیرے گھر کا آدمی مرا نہیں ہے اس لیے تو صلح کرنے پر آمادہ ہے۔ پھر عمرو بن حضرمی کا جو بھائی تھا عمیر، اس کو بلایا کہ دیکھو آپ کے بھائی کے خون کا بدلہ یہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے حکیم بن حزام۔ عمیر کو غیرت آ گئی، دوسرے قافلے والوں کے پاس جا کر بھی اس نے آگ لگائی، ابو جہل نے زبردست آگ لگائی، سب جوش، نہیں 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 جائیں گے، خون کا بدلہ خون، بس ایک جوش ہو گیا کفار قریش میں۔ اصل میں بات یہ تھی، اللہ کی طرف سے یہ جنگ طے تھی کہ یہاں سے کوئی جانے والا نہیں ہے، آپ 313 ہیں، ان کو سامنے والوں کا لشکر کم بتایا گیا، یہ لوگ 1000 ہیں تو ان کو یہاں پر چاہے بعد میں فرشتے اترے لیکن یہ کم دکھائے گئے تاکہ کوئی ایک دوسرے کی تعداد کو دیکھ کر چلا نہ جاوے، اس لیے کہ اللہ کو آج فیصلہ کرنا ہے کہ کون غالب رہتا ہے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صفوں کو اب پوری تعینات کر رہے ہیں، ایک چھڑی سے صفوں کو درست کر رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ اور اسی موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہے حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا پیٹ تھوڑا آگے تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے کیا، تو حضور سے کہنے لگے حضور آپ نے مجھے مارا ہے، میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا آگے سے، انہوں نے حضور کی مہر نبوت پر چوم لیا اور آپ کے پیٹ کو اور آپ کے سینے کو پکڑ کر بالکل گلے لگا دیا، کہا کہ سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور میں آپ سے بدلہ لینے کا سوچ نہیں سکتا ہوں، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے آپ سے، اس کے بعد مجھے پتا نہیں ہے کہ میں زندہ لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، اس لیے میری آخری خواہش تھی کہ آپ کو چوم لوں اور آپ کو بوسہ لے لوں۔ خیر اس کے بعد یعنی دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، ہر چال چلی جاتی ہے، ہر وعدہ توڑ دیا جاتا ہے، ہر چیز بس سامنے والے کو ختم کر دیا جاوے۔ اتفاق سے کیا ہوا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے تو کفار کا وہاں لشکر تھا، انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا، کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، کہا وعدہ کرو وہاں جانے کے بعد ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آؤں گے، انہوں نے وعدہ کر دیا۔ حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا آپ دونوں نہیں لڑیں گے، کہا حضور وہ تو زبردستی کا وعدہ، کہا نہیں
ہم مسلمان ہیں. حالانکہ ضرورت تھی 313 میں ان لوگوں کو ہونے کی بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعد نہیں، آپ لوگ نہیں آئیں گے اس لیے کہ ہم وعدے کو پورا کرنے والے. اب دیکھیے تو صحیح ایسے موقع پر کون وعدہ پورا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسجد بنائی گئی. آج ایک چھپر بنایا گیا جہاں پر حضور آنا فرما. آج کل اگر کوئی بدر گیا ہو تو وہاں پر دیکھی ہوگی مسجد العریش نام کی ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اسی جگہ پر حضور کا خیمہ لگایا گیا تھا جس کو عریش یعنی چھپر کا خیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے. حضرت ابوبکر صدیق حفاظت کر رہے ہیں اور انصاری کچھ صحابہ ہے کہ کسی طریقے سے حضور کو تکلیف نہیں پہنچے. اب عین وہ وقت آ گیا، دونوں صفیں آمنے سامنے کھڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اتنی بے قراری کے عالم میں حضور دعا کر رہے، اتنی بے قراری کے عالم میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، وہ چادر بار بار گر جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق پھر چادر رکھتے ہیں اور پیچھے سے آپ نے پکڑ لیا حضور بس یہ اللہ کی مدد آ گئی. حضور بس اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ کے نبی دعا میں مانگ رہے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعد ذلك ابدا. اللہ اگر یہ لوگ آج شہید ہو گئے تو آج کے بعد اس زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ لوگ 313 کو میں لے کر نکلا ہوں. خیر شروعات کیسے ہوتی ہے جنگ کی ابتدا؟ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی جن کے بھائی مرے تھے، یہ بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھے، جنگ کے لیے آگے بڑھے. یہ عامر بن آگے بڑھا اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت مہجہ یہ میدان میں نکلے. لڑتے ہوئے ان کے غلام کی شہادت ہو گئی. پھر حضرت حارث بن سراقہ یہ ایک حوض سے پانی پی رہے تھے تو انہوں نے تیر مارا اور یہ سیدھا ان کو لگا، یہ بھی یہاں پر شہید ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو جوش دلائے، فرمایا مسلمانوں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. حضرت عمیر بن حمام انصاری بول اٹھے یا رسول اللہ اتنی لمبی چوڑائی. وہ کھجور کھا رہے تھے اور فرمایا اس کھجور کو پھینکی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس خوشخبری کو سنایا ہے بس میں اسی کو لینے کے لیے دوڑ رہا ہوں. اور فوراً ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اب دیکھیے اصل جنگ کا طریقہ کیا ہوتا تھا. سامنے والا آ کر ایک اپنے لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کو لا کر کھڑا کرتا تھا اور وہ چیخ کر پکارتا تھا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا. کافروں کی طرف سے 3 لوگ آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور ان لوگوں نے پکار کر کہا ہے ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو بھیجا، حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ. انہوں نے یہ پوچھا یہ تم لوگ کون ہو؟ کھود پہنی ہوئی تھی لوہے کی، ذرا نظر نہیں آ رہے تھے. کہا کہ ہم انصاری صحابی، ہم انصاری ہیں. کہا تم لوگ ہمارا مقابل نہیں ہو، تم لوگ تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو. ہمارا مقابلہ کرنے والے تو ہمارے لوگ لاؤ جو قریش ہے، جو ہماری برابری کے ہو، ہمارے لیول کے ہو. ہم تمہارے ساتھ لڑنے کو ہماری توہین سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی حمزہ کہاں ہے؟ حضرت حمزہ ہے ببر شیر. علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. اور فرمایا حضرت عبیدہ کہاں ہے؟ حضرت عبیدہ آئے. یہ تینوں کے تینوں آگے بڑھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ لوگ آئے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کھود پہنی تھی تو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. تو کہا کہ میں حمزہ ہوں. کہا ہاں اب برابر کا مقابلہ. میں علی ہوں. کہا ہاں اب برابر کا مقابلہ. میں عبیدہ ہوں. ہاں اب ہمارے برابر کے لوگ مکہ والے آئے ہیں. چنانچہ ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور دونوں ایک دوسرے پر بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا. خوب لڑے. اسد اللہ کے شیر، ان کی تلوار غالب آ گئی اور ولید کو مار کر ذلیل کر دیا. حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا، بہت بہادری سے لڑے. آخر حضرت حمزہ نے اپنی تلوار سے اس کو مار کر ختم کر دیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کا مقابلہ شیبہ سے ہوا. یہ دونوں کے درمیان میں گتھم گتھا تھوڑی ہوئی. اس میں حضرت شیبہ یہ زخمی ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً کود پڑے اور شیبہ پر بیٹھ کر اس کو نوچ کر اس کو ختم کر دیا. اور حضرت عبیدہ جو زخمی حالت میں تھے ان کو اٹھا کر یہاں پر لائے. ایک عجیب بات سناؤ، یہاں سے یہ جو 3 نکلے ہیں عتبہ، شیبہ اور ولید. عتبہ کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، شیبہ کا ترجمہ ہوتا ہے بوڑھا اور ولید کا ترجمہ ہوتا ہے بچہ. عجیب بات علماء نے لکھی ہے، جس کے معنی کے اندر پیچھے رہنا ہو عتبہ، وہ کہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جس کے معنی کے اندر ولید ہو بچہ،
تو بچہ تو کہاں جیت سکتا ہے، اور جس کے معنی کے اندر شیبہ بوڑھا ہو تو بوڑھا کہاں جیت سکتا ہے۔ اب یہاں سے جو آ رہے مسلمان ان کے نام کیا ہے؟ حضرت علی۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اونچا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان سے تو کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حمزہ، حمزہ کا ترجمہ ہوتا ہے ببر شیر، تو ظاہر سی بات ہے ان سے کوئی نہیں جیت۔ عبیدہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو اللہ کے بندے سے کون جیت سکتا ہے؟ خیر، پہلے ہی وار کے اندر جب یہ تمام چیزیں ہوئی ہے وہاں پر سناٹا چھا گیا۔ تین ہمارے بہادر جو ٹاپ کے تھے وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے۔ حضرت زبیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ باہر نکلا، سر سے پاؤں تک زنجیریں پہنے ہوئے، صرف آنکھ دکھتی تھی اس کی، کچھ بھی نہیں دکھتا تھا اس کے علاوہ، اور آ کر پکارنے لگا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جوش میں باہر نکلے، ایک نیزہ اٹھایا، ٹاک کے مارا اس کو، یہاں سے آنکھ پر لگا ہے، آنکھ پھاڑ کر پیچھے سے اس کا بھیجا باہر نکل گیا، وہیں پر گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کو، اس چھڑی، یہ نیزے کو اتنا سنبھال کر رکھا کہ حضور کے پاس یہ ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ تاریخی نیزہ ہے۔ حضرت ابوبکر کے پاس رہا، حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت علی کے پاس رہا، حضرت عثمان کے پاس رہا۔ سن 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے لوگوں نے جب ظلم کیا حجاج بن یوسف نے، تو اس موقع پر یہ برچھی گم ہو گئی، چلی گئی، اس کے بعد پتہ نہیں چلا۔ خیر، اب تلاش ہو رہی ہے اس امت کا فرعون کہاں ہے؟ ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے میں ایک جگہ کھڑا تھا تو میرے پاس ادھر اور ادھر 15 سال کے بچے کھڑے اور مجھے پوچھتے چاچا، کہا کیا ہوا بیٹا؟ ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں اس کو تعجب سے دیکھتا ہوں، بیٹا ابو جہل کا کیا مطلب تھی، تجھ سے کیا کام ہے؟ کہا میرے نبی کو بہت برا بھلا کہتا ہے، اب مجھے بتائیے۔ یہاں سے دوسرا پوچھتا ہے چاچا مجھے بھی بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اس سے پہلے میں جب کھڑا تھا اس جگہ پر تو مجھے یہ لگا کہ میرے پاس میں کہاں چھوٹے بچے آ گئے، کوئی بہادر کھڑے ہوتے، لیکن جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ایک جوش بھر گیا۔ اتنے میں وہاں سے وہ تیر پھیلاتے ہوئے، برچھا ہلاتے ہوئے ابو جہل وہاں سے نکلا۔ کہا بیٹا وہ آ گیا ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو دیکھا، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، اتنی تیزی سے چیتے کی طرح ابو جہل کے اوپر حملہ ور ہوئے کہ وہیں پر اس کو مار مار کر ڈھیر کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا دیکھ رہا تھا میرے باپ کے ساتھ یہ ہوا، اکرمہ، لہذا ان دو بیٹوں کا، بچوں کا نام تھا ایک معاذ اور ایک معوذ۔ معاذ کے پیچھے حضرت ابو جہل دوڑے مارنے کے لیے، یہ نعوذ باللہ، اکرمہ دوڑا معاذ کے پیچھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پیچھے، لہذا اس زور سے تلوار ماری کہ معاذ کا یہ جو شانہ ہے یہ لٹک گیا اور چمڑی کے ساتھ ایسے لٹک رہا تھا اور یوں ہل رہا تھا ان کا شانہ، اور اس کے بعد اس کو مارنے کے لیے دوسرے صحابہ دوڑے تو یہ بھاگا اور بالکل بھاگ گیا اور پھر یہ نظر ہی نہیں آیا اکرمہ۔ اس کے ساتھ یہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت معاذ کہ وہ لٹک رہا تھا نہیں تو مجھے اٹک رہا تھا، پیر میں بھرایا اور ہاتھ کو کھینچ دیا۔ صحابہ جوش دیکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، ابو جہل کے پاؤں کو رونتے ہیں، اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو آدمی تکبر میں ہوتا ہے وہ ایسے ہی جملے نکالتا ہے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے کہ میرا قتل ہو جانا یہ بہت برا نہیں ہے، لیکن افسوس رہا کہ میں ایسے لوگوں سے قتل ہو رہا ہوں جو چرواہے قسم کے لوگ ہیں، انصاریوں کو تانا دے رہا ہے۔ کوئی بہت بڑے بہادر کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو مجھے بہت، میرے لیے فخر کی بات ہوتی۔ بس یہ کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن اڑائی اور اس کو جہنم رسید کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی گردن کو پہنچا دی گئی۔ حضور نے فرمایا جب دیکھا اس کی لاش جمع کی، فرمایا فرعون ھذہ الامہ، میری امت کا یہ فرعون ہے۔ پھر اس کے بعد گھمسان کا رن ہوا، اس کے بعد تو افراتفری شروع ہو گئی، مار دھاڑ، ادھر سے ادھر حملے ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کچھ لوگ وہ بھی ہے جو نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ لوگ ڈرا کے لے کر آئے۔ حضور نے فرما دیا نام لے کر دیکھو ان کے ساتھ کچھ بھی مت کرنا۔ صحابہ عجیب لوگ تھے، سامنے تلوار کے نیچے آ گئے، پھر بھی ان لوگوں کو نہیں چھیڑا، کہا ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے آپ کو حملہ کرنے کا۔ اس کے بعد امیہ بن خلف بہت بڑا دشمن رسول تھا، جنگ بدر میں کفر اور اسلام جب گتھا ہو رہے تھے تو امیہ کے پرانے تعلقات تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، یہ کہنے لگا چچا میری جان بچا لو، چچا میری جان بچا لو۔ حضرت عبد الرحمن نے اس کو کور کر لیا، ٹھیک ہے۔
اتنے میں صحابہ کرام حضرت بلال اس کے غلام تھے، بہت مارا کرتا تھا امیہ، حضرت بلال دوڑے، حضرت عبدالرحمن اس کے اوپر لیٹ گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو مار کر ختم کر دیا، جہنم رسید ایک اور شخص ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں جب گھمسان کا رن ہوا تو وہاں ایک پہاڑ ہے جبل الملائکہ جس کو کہتے ہیں فرشتوں والا پہاڑ، اس پہاڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان کی مار سب کو خبر پڑ رہی تھی، بالکل نیزے لگے ہوئے، کالے کالے نشان پڑے ہوئے، جس سے پہچان گئی کہ فرشتوں کی مار ان لوگوں کو لگی ہے۔ ہوتے 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 شام کا وقت ہوتا ہے، جب بڑے بڑے سنادید و قریش موٹے ماں تھے، ابو جہل گیا، عتبہ گیا، شیبہ گیا، سب کی ہمت ٹوٹ گئی اور سب نے شام تک ہوتے ہوتے ہتھیار ڈال دیے، اور اسی جنگ کے اندر کفار قریش کی طرف سے 70 آدمی قتل ہوتے ہیں، سب اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، بڑے بڑے نامور وہ جو قتل ہو گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے ایسے تقریباً 14 مسلمان تھے جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو بدر ہی کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر دفن کرنے کا 13 لوگوں کو حکم دیا، اور ایک صحابی راستے میں چلتے چلتے ان کی وہاں پر مقام صفرا پر وہاں ان کو دفن کیا۔ بدر میں ایک کنواں تھا، ایک گڑھا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی لاشوں کو اندر ڈالنے کا حکم دے دیا، اور ان سب کی لاشوں کو وہاں پر ڈال دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اب تمہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ سچ تھا۔ حضرت عمر تعجب سے پوچھتے حضور یہ لوگ سنتے ہیں؟ کہا عمر اب تو یہ اور بہت زیادہ سننے والے ہو گئے، ابھی تک انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی۔ خیر، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہنے کے بعد مدینہ واپس آتے ہیں، مال غنیمت جو ہے وہ سارا کے سارا مدینہ میں آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ چونکہ بیمار تھی وہ نہیں آ پائے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بدریوں میں گنا کیونکہ یہ عذر کی وجہ سے رکے تھے۔ سارا کے سارا مال غنیمت صحابہ میں تقسیم ہوا، مجاہدین بدر کا استقبال ہو رہا ہے، سارے کے سارے جوش و خروش کے ساتھ ان کو لا رہے ہیں۔ قید کر کے 70 لوگ قید کر کے آئے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو 2-2 3-3 قیدی سونپ دیے کہ آپ ان کو سنبھالیں گے، آپ ان کو سنبھالیں گے۔ آج کے قیدیوں کے حالات کیا ہے؟ جیلوں کے حالات اٹھا کر دیکھیں کیسا ظلم ہوتا ہے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کھجور کھاتے تھے اور ان کو گوشت روٹی کھلاتے تھے۔ یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو قیدی تھے اب ان کا کیا کرنا ہے، صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا حضور سب کو ختم کر دو قتل کر کے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور جس سے فدیہ بن سکے، ہمیں پیسوں کی ضرورت بھی ہے، آپ لیجئے، اور ان کو چھوڑ دیے۔ حضور نے 4-4 ہزار درہم میں ان تمام کو چھوڑا، اور اس کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو ان کو فرمایا کہ ہمارے جو بچے ہیں مدینہ کے جو پڑھنا لکھنا لینگویجز نہیں جانتے ان کو آپ سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کے چچا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان سے بھی لیا جائے گا۔ اور حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ گھر ہوتے وقت اپنی بیوی کو جو پیسے چھوڑ کر آئے تھے وہ منگواؤ فدیے میں۔ حضرت عباس سمجھ گئے کہ میرے نبی کو خبر ہو گئی، فوراً حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے بعد اپنے بھتیجوں کو لے کر ایمان لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو شوہر، حضور کی بیٹی کے جو شوہر ہے ابو العاص، وہ بھی قید کر کے لائے گئے ہیں، اور انہوں نے چھڑانے کے اندر اپنی امی حضرت خدیجہ کا ہار دیا۔ حضور نے دیکھا تو رونے لگے، یہ تو خدیجہ کی نشانی ہے۔ صحابہ نے فرمایا حضور آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اس کو رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس ان کو پہنچا دیا نشانی کے طور پر۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص یہ بھی بعد میں چل کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں مکہ میں کیا تھا، بالکل 1-2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہاں مکہ میں کیا تھا، ہر گھر میں ماتم، لیکن عجیب بات یہ ہو گئی کہ جیسے ہی کوہرام مچا تو یہاں پر اسود بن عبد المطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زما اور حارث بن زما یہ لوگ بھی قتل ہوئے، لیکن صدمہ تھا بہت، لیکن سب نے مشورہ کہا کوئی بھی اپنی زبان سے آواز نہیں نکالے گا، کوئی بھی روئے گا نہیں، کوئی بھی غم نہیں کرے گا، اور کوئی بھی اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے گا۔ ہر ایک آدمی پھوٹ پھوٹ کے رونا چاہتا تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر سے کوئی مرا نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود ایک ناک باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں نے رونے کو ختم کیا۔ ایک دن یہ ان کے جو بیٹے جو قتل ہوئے تھے تو
تو وہ ایک عورت رو رہی تھی. کہا یہ کیوں رو رہی ہے؟ بدر میں مری اس لیے؟ کہا نہیں، اس کا اونٹ گم ہو گیا اس لیے. کہا کہ ناس ہو تیرا، کم سے کم روتی تو بدر والوں پر روتی، اونٹ کے گم ہونے پر تو کیا رو رہی ہے؟ خیر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تمام صحابہ کے درمیان میں مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور ابو لہب کی بھی موت اس کے بعد فوراً ہی ہو گئی. عجیب قسم کی اس کو چیچک کی بیماری ہوئی، مدینہ کے اندر سب سے خطرناک کی بیماری، مکہ میں سب سے خطرناک کی بیماری سمجھی جاتی. حتیٰ کہ یہ جب مرا تو ایسی بدبو اٹھی، اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. اس کو ایک گڈھے کے اندر دور سے بڑے بڑے لکڑے لائے اور یوں دھکا مار کے اس کو ڈال دیا اور پتھر پھینک کے اس کو ڈانٹ دیا گیا. یہ ابو لہب کے ساتھ ہوا. خیر یہ بدر کا پورا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات، بدر والوں کے فضائل اتنے زبردست ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، صرف بدر والے جو صحابہ ہیں ان کا پہلے نام لے لو، اللہ یہ شریک ہوئے اس جنگ میں، اس کے بعد تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.